اور میرا ذکر کرنے سے اپنے حکم کو حرکت دیتا ہے، جمٹ دیتا ہے، تو اس وقت میں اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، سبحان اللہ۔ اپنے بندے کو ذکر کرنے کی توفیق دیتا ہوں۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں بتائیں کہ سب سے پہلے کائنات میں کس چیز کی تخلیق کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اے جابر، ان اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، یا جابر سن لے، سب سے پہلے کائنات میں رب تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، نور رحمت سے جس کو سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچنے کے خود خدا کو بنا کے ضرور آ گیا۔ تو سامعین محترم، بلا تمہید میں ملتمس ہوں ادارت المصطفیٰ کے مبلغ جناب عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کے وائیں اور اپنے وعد حسنہ سے ہمارے قلوب اذہان کو مستفید فرمائیں۔ جناب غلام مصطفیٰ صاحب۔ الحمدللہ وکفا للماجد والأولى والصلاة والسلام على سید الانبیاء قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین امام الانبیاء حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا جو شخص مجھ پہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات بڑی توجہ کے قابل ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ محمد پہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے ماتھے پہ، اس کی پیشانی پہ، دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ منافقت کی بیماری سے بھی پاک ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جو چاہتا ہے کہ وہ ان دونوں خوشخبریوں کا مصداق ہو وہ پڑھ لے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق بزرگوں،
نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، عالی مقام علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہماری خوش نصیبی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں چند لمحے مل بیٹھ کے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس حوالے سے گفتگو ہو سن سنا کر قابل عمل باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ آج کی اس مجلس نور میں اور آپ چند لمحے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں اور سنائیں گے۔ گرامی قدر سامعین، کائنات میں جب کسی سے محبت کی جاتی ہے، کسی سے پیار کیا جاتا ہے، کسی کو محبوب بنایا جاتا ہے، کسی کو اپنی محبتوں، الفتوں، چاہتوں، ارادتوں، عقیدتوں کا مرکز بنایا جاتا ہے، تو پھر زمانے والوں نے اس کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں، کچھ تقاضے رکھے ہیں، کچھ زاویے، کچھ حدود قیود رکھی ہیں کہ ان پہ اگر وہ شخص پورا اترتا ہے تو اس سے محبت کر لیں گے، اسے محبوب بنا لیں گے۔ وہ تین شرطیں ہیں، تین زاویے، تین تقاضے ہیں۔ پہلا، کوئی مالدار ہو، امیر ہو تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اسے محبوب بنا لیتے ہیں۔ دوسرا، کوئی حسین ہو، خوبصورت ہو، سونے نین نقش والا ہو، اللہ نے اسے حسن کمال کا عطا کیا ہو، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اسے محبوب بنا لیتے ہیں۔ تیسرا تقاضا زمانے والوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کا اخلاق اچھا ہو، کردار اچھا ہو، بول چال اچھا ہو، انداز تکلم خوبصورت ہو، بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو، گفتگو کا طریقہ آتا ہو، تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اسے محبوب بنا لیتے ہیں۔ یہ تین تقاضے رکھے گئے ہیں کسی کو محبوب بنانے کے۔ آئے دیکھیں بھلا جس محبوب سے ہم محبت کرتے ہیں، جس کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ جو انگلی سے اشارہ کرتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ جس کے حکم پہ سورج پلٹ کے اثر پہ آ جاتا ہے، وہ جس کے دل میں آ جائے تو پتھر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، وہ جو راستے سے گزرے تو درخت سلامی کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، وہ جس کے حکم سے انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، وہ محبوب جو اپنا لعاب دکھتی آنکھ پہ لگا دے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ محبوب کہ جو اپنا لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، وہ سونا جسے دیکھنے کے لیے رب معراج کی رات اسے عرش پہ بلاتا ہے، وہ جس کے تذکرے گلی گلی ہیں، جس کا ذکر کوچا کوچا ہے، بھلا وہ محبوب بھی ان تین تقاضوں پہ پورا اترتا ہوا نظر آتا ہے یا نہیں؟ تو پہلا تقاضا کسی کو محبوب بنانے کا یہ رکھا گیا کہ محبوب مالدار ہونا چاہیے، امیر ہونا چاہیے۔ جتنا امیر ہمارا محبوب ہے، کائنات میں کسی اور کا محبوب اتنا امیر نہیں ہے۔ جتنی مال کی فراوانی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے، اتنی کسی اور کو عطا نہیں کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں خیال آتا ہے، اگر حضور کائنات کی سب سے زیادہ امیر ہستی ہے تو پھر حضور کے گھر میں تین دن تک فاقے کیوں ہیں؟ تن پہ ایک لباس ہے، دوسرا پہننے کو موجود نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ تو بھائی یہ صرف تعلیم امت کے لیے ہے، ورنہ اگر تصویر کا دوسرا رخ پلٹ کے دیکھا جائے تو خود خالق کائنات اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا کر کے بھیجا ہے۔ تو ساری نعمت دولت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے۔ حاتم طائی کا ماننے والا شخص کھڑا ہو کے اعلان کر رہا تھا، حاتم طائی بڑا سخی ہے، اس کی سخاوت کے بڑے چرچے ہیں، بہت زیادہ اس کی سخاوت کا چرچا کر رہا تھا۔ کوئی سید زادہ، کوئی حضور کو ماننے والا، کوئی حضور کی نسبت کا پاس رکھنے والا وہاں سے گزرا، اس نے یہ آواز سنی، رک گیا، اس حاتم طائی کے ماننے والے کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ بتاؤ حاتم طائی کتنا سخی ہے؟ تو اس نے کہا وہ اتنا بڑا سخی ہے کہ اس کے دربار کے 8 دروازے ہیں، اگر کوئی سوالی ایک دروازے سے آتا ہے حاتم طائی اسے خیرات دیتا ہے،
وہی سوالی دوسرے دروازے سے آ جائے، اسے پھر خیرات ملتی ہے، خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جاتا، وہی سوالی تیسرے دروازے سے آ جائے، پھر بھی اسے کچھ نہ کچھ عطا کیا جاتا ہے، خالی ہاتھ پھر واپس نہیں بھیجا جاتا۔ اب اس کی آواز بلند ہو گئی، تھوڑا تکبر آ گیا، متکبرانہ انداز میں کہتے ہیں بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حاتم طائی اتنا بڑا سخی ہے کہ اگر ایک ہی سوالی پلٹ پلٹ کے 8 دروازوں سے 8 مرتبہ آتا ہے، حاتم طائی ہر بار اسے کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے، خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ وہ سید زادہ اس نے یہ بات سنی، اس نے کہا تمہارے نزدیک یہ سخاوت میں کمال ہوگا، یہ اس کی بلندی کا ذریعہ ہوگا، میرے نزدیک کمال نہیں ہے، نقص ہے۔ اس نے کہا نقص کیسے ہے؟ اتنے بڑے سخی کی سخاوت میں نقص کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ سید زادہ کہتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ سوالی دروازے پہ آیا تھا، اس نے اپنی حاجت حاتم طائی کے سامنے رکھی تھی، اگر وہ بڑا سخی ہوتا پہلے دروازے پہ اس کی حاجت پوری کر دی جاتی، اسے دوسرے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہ پڑتی، دوسرے پہ آ گیا تھا وہاں سے ضرورت پوری ہو جاتی، تیسرے پہ نہ آتا، بار بار پلٹ کے اس وجہ سے آیا کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ ایک سخی جیسے دنیا والے حاتم طائی کے نام سے جانتے ہیں، اس کا قصہ تم نے سنایا ہے، آؤ ایک سخی کا قصہ میں تمہیں سناتا ہوں، جیسے آسمان والے احمد کے نام سے جانتے ہیں، زمین والے محمد کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا کوئی بہت بڑا دربار نہیں ہے، کوئی 8-12 دروازے نہیں ہے، ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، ٹاٹ کے پیمن لٹک رہے ہیں، لیکن سخاوت کا کمال یہ ہے کہ جو ایک بار ان کے دروازے سے آگے خیرات لے جاتا ہے، پھر زمانے والے اس کے در کے سوالی بنتے ہیں، اسے کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات کا پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات کا پوچھو۔ تو ہمارا محبوب اتنا امین ہے کہ جو اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں اسے پھر دوبارہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال عطا کیا کہ محبوب اگر تیرے دروازے پہ کوئی دنیا مانگنے کے لیے آئے، اسے دنیا عطا کر دینا۔ محبوب اگر تیرے دروازے پہ کوئی دین کا سوالی آ جائے، اسے دین عطا کر دینا۔ اور سونیا اگر تیری چوکھٹ پہ کوئی جنت کا سوالی آ جائے، خالی ہاتھوں سے بھی واپس نہیں لوٹانا، جنت کا پروانہ عطا کر کے بھیجنا ہے۔ مالک کونین ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو پہلا تقاضا جو زمانے والوں نے رکھا ہے کسی کو محبوب بنانے کا، محبوب امیر ہونا چاہیے، ہمارے محبوب جیسا امیر کسی اور کا محبوب نہیں ہے۔ دوسرا تقاضا محبوب حسین ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، سونے نین نقش والا ہونا چاہیے، نظر پڑے ٹک جائے ہٹانے کو جی نہ کرے، ایسا محبوب ہو۔ تو آؤ دیکھو بھلا ہمارا محبوب کتنا حسین ہے، ہمارا محبوب تو اتنا سونا ہے کہ جو ایک بار سچی نگاہ سے اسے دیکھ لیتا ہے، پھر دوبارہ کسی اور کو دیکھنے کی تمنا باقی نہیں رہتی ہے۔ ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، حضور نے صحابہ کو مخاطب کیا، کہا جانتے ہو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ عرض کی حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کا یہ مزاج تھا، کوئی بات پتہ بھی ہوتی تو کہہ دیتے حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ حضور کی زبان اطہر سے میٹھی میٹھی باتیں سننے کا ذوق رکھتے تھے، کہہ دیا حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کی بائیں پسلیوں کو چھیڑتا ہے تو بچہ روتا ہے، چیختا ہے، گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے اللہ نے اسے زندگی کی نعمت عطا کر دی ہے۔ صحابہ کے ذہن میں سوال آیا، عرض کی حضور کیا وہ ہمزاد شیطان آپ کے ساتھ بھی تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں صحابہ میرے ساتھ بھی تھا۔ صحابہ کے ذہن میں ایک اور سوال آیا، بڑے مؤدبانہ انداز میں انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں حضور کیا اس نے آپ کی بھی بائیں پسلیوں کو چھیڑا تھا؟ میرے رسول نے کمال کا جواب ارشاد فرمایا صحابہ وہ مجھے کیا چھیڑتا، وہ تو میرا چہرہ دیکھ کے ہی مسلمان ہو گیا تھا۔ میرے محبوب کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ اگر ہمزاد شیطان بھی دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضور سے ایک صحابی بڑی محبت کرتے تھے، نام تھا کرسافہ،
خالہ کے ساتھ رہتے تھے، بکریاں چراتے، زندگی کا گزر بسر یوں ہو رہا تھا۔ ایک دن مسجد نبوی کے سامنے سے گزرے، کرسافہ کی نظر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ پڑ گئی۔ کرسافہ کی قسمت جاگ اٹھی، ادھر کرسافہ کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی، ادھر حضور کی نظر کرسافہ کے چہرے پہ پڑ گئی۔ جس پہ حضور کی نظر پڑ جائے اس کی تو زندگی سمجھ جاتی ہے، اس کے تو مقدر چمک جاتے ہیں۔ اب کرسافہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنا شروع ہو گئے، بکریاں لاتے، چراگاہ میں چھوڑتے ہو، خود حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتے۔ وقت گزرا، بکریاں لاغر ہونا شروع ہو گئی۔ خالہ نے محسوس کیا کرسافہ بکریوں پہ توجہ نہیں دے رہا، پتہ کیا گیا، چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ کرسافہ تو مسلمانوں کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ مسلمان نہیں تھی، اسلام قبول نہیں کیا تھا، منع کر دیا کرسافہ آئندہ کے بعد وہاں نہیں جانا ہے، تمہارے لیے پابندی ہے وہاں پہ جانے پہ۔ اب کرسافہ بات ماننے والے تھے، بات مان لی اور رک گئے۔ کوئی دنیا میں کسی کو محبوب بنائے نا اور 2-4 دن وہ نظر نہ آئے تو انسان کا دل اداس ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں گیا ہے، جو میری آنکھوں کا مرکز تھا، جس سے میں محبت کرتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ زندگی رکی رکی سی لگتی ہے، دل اداس سا لگتا ہے۔ زمانے والے محبوب کو اگر دیکھا ہو تو یہ کیفیت کے 2 دن نہیں گزرتے ہیں، تو جو چہرہ بدوہا دیکھ کے آیا ہو، جو حضور کے چہرے کی زیارت کر کے آیا ہو، اسے چین کیسے ملے گا؟ 1 دن 2 دن جب تھوڑے سے دن گزرے نا تو کرسافہ حضور کے چہرے کو دیکھ کے بغیر پریشان ہو گئے، دل اداس ہو گیا۔ اب آئے ماں اور خالہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ تمہاری بات مان لی ہے، اب ایک چھوٹی سی شرط میری ہے، اسے بھی پورا کر دو۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ حضرت کرسافہ کہتے ہیں میرے ساتھ چلو، چند لمحے حضور کی بارگاہ میں بیٹھو، پھر واپس پلٹ آنا۔ اس کے بعد میں یہ ضد نہیں کروں گا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ انہوں نے سوچا ٹھیک ہے، چند لمحے جائیں گی، بیٹھیں گی، پلٹ آئیں گی، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جو حضور کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے وہ پلٹ کے واپس نہیں آتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اب حضرت کرسافہ کی خالہ اور ماں ان کے ساتھ چلی، حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر ٹک کی باندھ کے بدوہا والے چہرے کو دیکھا، وہ جس کی زیارت کے لیے 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں، ایک بار آتے ہیں، دوبارہ پلٹ کے موقع نہیں ملتا، دوبارہ باری نہیں آتی ہے۔ اس چہرے کو چند لمحے دیکھتی رہی۔ اب کرسافہ بار بار نگاہیں اٹھا کے اپنی خالہ اور ماں کی جانب دیکھتے ہیں کہ اب ان کا تجزیہ، ان کی رائے حضور کے بارے میں کیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری نا تو حضرت کرسافہ کی خالہ بولی اور بول کے کمال جملے کہے، کہتی ہیں واہ واہ، اتنے سونے چہرے والا شخص میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ پھر کہتی ہے اتنا عالی لباس شخص بھی میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر تیسرا جملہ کہا جتنا سونا کلام یہ کرتے ہیں، اتنا سونا کلام آج تک میں نے کسی اور کا نہیں سنا ہے۔ حضرت کرسافہ خوش ہو گئے، لیکن کرسافہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس وقت کہ جب آپ کی ماں اور خالہ نے آپ کو بلایا اور بلا کے کہا کرسافہ تم یہاں جانے کی ضد کرتا ہے، صبح جایا کر، شام جایا کر، بلکہ جب تیرا دل کرے حضور کے چہرے کی زیارت کرنے کو، تجھے اجازت ہے تو حضور کی بارگاہ میں چلا جایا کر۔ میرے محبوب کا چہرہ ایسا ہے کہ اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی دیکھ لیتا ہے تو اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک دن امام الانبیاء شہر مدینہ سے نکلے سیر کرنے کے لیے، راستے میں ایک قافلے نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ حضور کو ان کا سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا، ان سے بات کی، کہا بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا، نہیں بیچنا تھا، خریدا بڑا سونا آ گیا تھا، کہا بیچتے ہیں۔ معاملات طے ہوئے، جب بات مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا میں تجارت کی غرض سے نہیں آیا تھا، سیر کے لیے آیا تھا، اجازت دو اونٹ لے جاتا ہوں، یہ قریب ہی میری بستی مدینہ ہے، وہاں سے قیمت بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اونٹ لے جائیں اور قیمت بھیج دیں۔ اب جب تک حضور ان کے سامنے اونٹ لے کے جا رہے تھے اس وقت تو دل کو تسکین ملتی رہی، روح کو چین ملتا رہا، لیکن جب حضور نظروں سے اوجھل ہوئے، پریشان ہو گئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، چند لمحے سکتے میں رہے۔ جب سکتے سے باہر آئے نا
ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں اور مخاطب کر کے کہتے ہیں یار ایک شخص آیا اونٹ لے کے چلا گیا. تجارت کے کچھ اصول ہوتے ہیں, یا تو بندہ نقد رقم وصول کرتا ہے, یا انسان جانتا ہوتا ہے تو ادھار دیتا ہے, یا پھر کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے, یا کسی معتبر شخص کو ضامن بنایا جاتا ہے. کہتے ہیں نہ تم اسے جانتے تھے, نہ کوئی چیز گروی رکھی, نہ کوئی ضامن بنایا, اور نہ ہی اس کا پتہ پوچھا. وہ آیا اونٹ لے کے چلا گیا, تم نے اس کا پتہ تک نہ پوچھا. جب انہوں نے یہ بات کی نا تو ان میں سے ایک شخص بولا اور بول کے کہتا ہے اذا ضحک یتلالا فی الجدر, یار جب وہ مسکراتا تھا نا سامنے والی دیواروں پہ نور کا عکس پڑتا تھا. دوسرا بول کے کہتا ہے اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین السمایا, یار جب وہ بات کرتا تھا سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی. تیسرا کہتا ہے میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا, کیا خوب سجندیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جے او رخ تو نقاب ہٹاوے, جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے, اتے دھرتی لکھ لکھ جاوے, جے ہاتھ پھلا وچ رکھدا ہاتھ پھلا تو ود جاوے, نین نشیلے مس رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اکھ اگڑے دنج پیا جاوے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے, جے او کھولے بے زلف دے تے راہی راہ کھل جاوے. علم خدا نے انہاں دیتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اجاز نظر وچ ہوندی جو آوے وک جاوے, خلق اودے نے موہ لئی دنیا کوئی برلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے, آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. ابھی حضور کے حسن کے تذکرے ہو رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص بولا, بول کے کہتا تم اس کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. اس نے یہ جملہ کہا نا کہ ہتھیا کے لے گیا, تو قافلے کے سردار کی بیوی جو ابھی تک خیمے میں خاموش بیٹھی تھی, اس نے خیمے کا پردہ سرکایا اور انہیں مخاطب کر کے کہہ دیا خبردار یہ کہو کہ وہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا, اگر وہ واپس پلٹ کے نہ آیا انا ضامنۃ میں ضامنہ ہوں, میں اس کے اونٹ کی قیمت ادا کروں گی. انہوں نے کہا اچھا اچھا تم جانتی ہے؟ کہا جانتی میں بھی نہیں ہوں. کہا پھر ضمانت کیوں دے رہی ہے؟ تو اس نے کہا جب تم تجارت کے معاملات طے کر رہے تھے پردے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا, جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی زندہ باد, زندہ باد. اتنے میں صحابہ قیمت لے کے پہنچ گئے. جب قیمت پیش کی گئی تو قافلے والے کہتے ہیں اونٹ کی قیمت بعد میں وصول کریں گے, ہم تو خود بک چکے ہیں, بتاؤ وہ سونا رہتا کہاں ہے؟ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. میرے حضور کا حسن ایسا تھا کہ جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ حضرت ام بابت ہے, اور وہ کہتی ہے جب دور سے آتے تھے تو سونے لگتے تھے, جب قریب آ جاتے تھے تو اور سونے لگتے تھے. جنہوں نے میرے رسول کو 14 صدیوں کے فاصلے سے دیکھا وہ کہتے ہیں نقاب مکتو لہا کے ڈٹھے, میں رج کے ڈٹھے, نجھا کے ڈٹھے, وہ ایڈا سونا ہے مثال کئی نہیں, رب بھی نیڑے بہا کے ڈٹھے. جنہوں نے دور سے دیکھا وہ حضرت میمونہ ہے, اور وہ کہتی ہے کہ حضور کے پاؤں کی انگلیوں کے حسن میں ایسی کوئی کہ پھر سب کچھ بھول گئی. جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ پاؤں کے حسن سے اوپر نہ جا سکے, اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے سے دیکھا وہ کہتے ہیں قدموں پہ جبی کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے, جب چاند سے بڑھ کر ریڑھی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. جنہوں نے میرے حضور کو قریب سے دیکھا وہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج حضور کے چہرے میں گردش کر رہا ہو. اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے سے دیکھا وہ کہتے ہیں جب لوگے میاں نے تیر چھٹن
لب سرخ اکھی کے لال یمن چٹے دند موتیاں دیاں ہن گڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان کو شانہ سب بڑیاں جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ حضرت حسان بن ثابت ہیں اور وہ کہتے ہیں واقسن من کلم ترکت تو عینی واجمل من کلم تر دن نساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے سے دیکھا وہ کہتے ہیں قد کاٹ سونا تے بنتن بناوٹ ہوئی ختم سونے تے ساری سجاوٹ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب محمد پڑھا کے قلم توڑ دیتا رب محمد پڑھا کے قلم توڑ دیتا دوسرا تقاضا کسی کو محبوب بنانے کا محبوب حسین ہونا چاہیے جتنا سونا اللہ نے محبوب ہمیں عطا کیا ہے کائنات میں اتنا سونا محبوب کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا تیسرا تقاضا اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے اخلاق اچھا ہونا چاہیے آؤ دیکھیں حضور کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے خود خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا حضور کے اخلاق کی اس سے بڑی اور گواہی کیا ہوگی کہ جو حضور کی جان کے دشمن تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے میرے رسول تشریف فرما ہے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں ایسے لگتا ہے ستاروں کے جھلمٹ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو اور یہ بات صرف تشبیہ کے لیے ہے ورنہ یہ چاند تو میرے رسول کے قدموں سے خیرات لے کے زمانے والوں کو روشنیاں بانٹ رہا ہے ایک شخص حاضر ہوا عرض کرتا ہے حضور میرا بیٹا 3 دن سے گم ہو گیا ہے ڈھونڈ رہا ہوں مل نہیں رہا دعا فرمائے مل جائے ابھی ید اللہ والے ہاتھ اس کے حق میں اٹھے نہیں اسی مجلس سے ایک شخص کھڑا ہوا عرض کرتا ہے حضور اس کے بیٹے کو میں نے فلاں میدان میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے انہی قدموں سے واپس پلٹا دوڑ لگا دی حضور نے فرمایا اسے واپس بلاؤ واپس حاضر ہوا عرض کرتا ہے جلدی حکم ارشاد فرمائیے میں اپنے بیٹے سے جلدی ملنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا جاؤ اپنے بیٹے سے ملاقات کرو لیکن ایک بات کا خیال رکھنا جب وہاں کھلے میدان میں جا کے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے تو بیٹا کہہ کے نہیں بلانا بلکہ جو اس کا نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا عرض کرتا ہے حضور میرا بیٹا ہے اگر بیٹا کہہ کے بلا لوں گا حرج بھی کیا ہے اس میں برا کیا ہے تو حضور نے فرمایا تم جاؤ گے حضور جانتے تھے 3 دن سے بچھڑا ہوا ہے اس کے لہجے میں کمال کی محبت ہوگی بلا کی شفقت ہوگی پیار بھرا انداز ہوگا حضور نے فرمایا تم جاؤ گے وہاں بچے کھیل رہے ہوں گے تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے ہو سکتا ہے ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو اس کے دل پہ یہ چوٹ لگے یہ تعزیہ لگے کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا مجھے بھی بیٹا کہہ کے بلاتا میں محمد اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلائے اور کسی یتیم کا دل دکھ جائے حضور کا پیغام تو یہ تھا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا لیکن بھائی آج باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کی دیر ہے سگا چچا سگے بھتیجے کی جائیداد میں قبضہ کر لیتا ہے یتیم کی زندگی سے سکھ چھین لیے جاتے ہیں دکھ بھر دیے جاتے ہیں آسانیاں ختم کر کے پریشانیاں دیے جاتی ہیں یتیم کے پڑھنے کی عمر میں اسے کام پہ لگا دیا جاتا ہے اپنے بچوں کے لیے سو کھلونے اور یتیم کے لیے عید والے دن بھی نئے کپڑے موجود نہیں ہوتے ہیں یاد رکھیے گا رویے یاد رکھے جاتے ہیں باتیں یاد رکھی جاتی ہیں انسان چلا جاتا ہے یادیں رہ جاتی ہیں وقت اچھا گزرا ہو تو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں وقت اچھا نہ گزرا ہو تو مرنے پہ شکر ادا کیا جاتا ہے شکر ہے جان چھوٹی بڑا بد اخلاق شخص تھا بڑا بدتمیز شخص تھا بہت سارے جملے بہت سارے سخت الفاظ آپ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں میری عمر تقریباً 1.5 سال تھی والد محترم وفات پا گئے زندگی نے بہت ساری مشکلیں بہت ساری پریشانیاں دیکھی 11 یا 12 سال کی عمر میں جنازہ گاہ کے باہر کھڑا تھا ایک گاڑی کے ہاتھ لگایا لائن لگ گئی جس کی گاڑی تھی اس کی نظر پڑ گئی قریب آیا زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے
جاؤ اپنے باپ سے 500 روپے لے کے آؤ۔ جب اس نے یہ جملہ کہا نا تو بے ساختہ تھا، بچپنا تھا، میرا ہاتھ ہوتا، میں نے کہا وہ سامنے میرے بابا ہیں، آپ سامنے کیونکہ قبریں تھی، وہ کہتا ہے کہ سامنے تو ساری قبریں ہیں، کوئی زندہ شخص نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا سامنے جو قبر ہے وہ میرے والد کی ہے۔ بھائی اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، سینے سے لگایا، کہا بیٹا پہلے کیوں نہیں بتایا تم یتیم ہو؟ تمہارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ جو اس نے مجھے غصے سے تھپڑ مارا تھا میں وہ کبھی نہیں بھول سکتا، لیکن جو شفقت بھرے انداز سے اس نے مجھے سینے سے لگایا تھا، آخری سانس تک اس کا یہ احسان بھی نہیں بھولوں گا۔ آپ کا دین بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ اگر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا کرے گا۔ یتیم کا سہارا بنو، حضور کا پیغام بھی یہی تھا کہ بیواؤں کا آسرا بن جاؤ، یتیموں کا سہارا بنو، غریبوں مسکینوں کی زندگی میں سکھ لانے کی کوشش کرو۔ حضور مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، ایک پاگل عورت آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے حضور میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا بات کرو۔ اس نے کہا بات یہاں نہیں، وہاں گلی کے اس کونے پہ جا کے کروں گی۔ اب دیکھیے گا اللہ مجھے اور آپ کو تھوڑا سا مرتبہ اور رتبہ عطا کر دے۔ ہم کسی غریب شخص سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے۔ ہماری مجلس میں کوئی غریب بیٹھا ہو، ہم سمجھتے ہیں ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ غربت کا بڑا شخص ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے۔ ہم نے اگر کاٹن پہن رکھی ہو تو ہم غریب شخص سے گلے بھی نہیں لگتے کہ کہیں ہمارے کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ بھائی تھوڑا سا رتبہ بدلا، تھوڑا سا مال آیا، چال بھی بدل گئی، ڈھال بھی بدل گئی، انداز بھی بدل گیا، معیار بھی بدل گیا۔ لیکن آپ دیکھو امام الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، رب کے محبوب ہیں، کائنات کی ساری نعمتیں دولتیں آپ کی وجہ سے، بلکہ یہ کائنات تخلیق آپ کے وجہ سے ہوئی ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی عاجزی اور سادگی کا عالم یہ ہے کہ ایک پاگل عورت کی بات سننے کے لیے مسجد نبی کے سینٹ سے اٹھتے ہیں، اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے بات یہاں نہیں، گلی کے اس کونے پہ۔ حضور انکار نہیں کرتے، گلی کے کونے پہ چلے جاتے ہیں۔ اسے نہیں پتا میرے ساتھ چلنے والے کون ہیں، میرے ساتھ وہ چل رہے ہیں جو وہاں تک جاتے ہیں جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتا۔ میرے ساتھ وہ چل رہے ہیں کہ جن کے آگے پیچھے فرشتے ان کے استقبال اور ان کی حفاظت کے لیے چلتے ہیں۔ اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ رب کے محبوب ہیں، یہ نبیوں کے امام ہیں۔ جب گلی کے کونے پہ پہنچے اسے کہا بات یہاں نہیں، وہاں کھلے میدان میں جا کے کروں گی۔ حضور نے پھر انکار نہیں کیا، ساتھ چلے گئے۔ کھلے میدان میں تپتی ریت پہ، برستی دھوپ، شدت کی گرمی میں حضور نے اس کی بات سنی۔ اس کی بات سن کے واپس پلٹے۔ جب واپس پلٹ کے آئے تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ کے ذمہ ریاست کے قیمتی معاملات ہیں، دور دور سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، حضور اتنے قیمتی معاملات چھوڑ کے آپ ایک پاگل عورت کی بات سننے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور سارا مدینہ جانتا ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، حضور اس کی کوئی نہیں سنتا۔ میرے رسول نے بڑا سونا جواب ارشاد فرمایا صحابہ جس کی کوئی نہیں سنتا میں محمد بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ حضور کا پیغام تو یہ تھا کہ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی تم سننا، لیکن آج ہمارا کردار ایسا ہے کہ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی سننے کی بجائے ہم اسے سنا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری گلی سے کوئی ایسا شخص گزرے جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، ہم اسے اتنے تانے دیتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے، ہم اسے اتنا زیادہ پریشان کرتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ کوئی بوڑھا شخص ہو تو اسے سہارا دینے کی بجائے دھکے دیے جاتے ہیں۔ ذہنی توازن ٹھیک نہ رکھنے والے شخص کی بچے مذاق بناتے ہیں اور جوان بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی کالے رنگ کا بندہ آ جائے، ہم اسے بات بات پہ پریشان کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں اسے کالے رنگ کا، ہم اسے جو ہے اس بات پہ طنز کرتے ہیں کہ تمہارا رنگ کالا ہے۔ سادہ سی مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں، یہ کرسی پڑی ہوئی ہے، میں اس کی تعریف کروں، کرسی بنانے والا خوش ہو جائے گا، میں نے محنت کی، اگلے بندے نے تعریف کی، بول پڑ گیا، میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس میں نقص نکالتا ہوں، عیب نکالتا ہوں، اس کی برائی کر دیتا ہوں، جس نے بنائی ہے اسے غصہ آئے گا، وہ ناراض ہوگا، میں نے اتنی محنت سے مشکل سے تیار کی، اتنا اچھا ڈیزائن بنایا اور اگلے بندے نے ایک منٹ میں اس میں نقص اور عیب نکال دیا۔ سوچئے گا
کرسی کی تعریف کی, کرسی بنانے والا خوش ہو گیا, کرسی میں نقص اور عیب نکالا, بنانے والے کو دکھ ہوا, وہ ناراض ہوا. انسان رب کی تخلیق ہے, جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو یقیناً عرش کا رحمان خوش ہوتا ہوگا, اور جب آپ اس میں نقص نکالتے ہیں پھر سوچیں بات کہاں تک جاتی ہے. مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی پہ تانا کسیں, کسی پہ آواز کسیں, کسی کو پریشان کریں, کسی کو یہ تانا دے کہ تمہارا رنگ کالا ہے, تم معذور ہو, تمہاری نظر ٹھیک نہیں ہے. یہ رب کی تقسیم ہے, کسی کو کالا, کسی کو گورا, کسی کو صحیح, کسی کو معذور بنا دیا ہے. بھائی اگر کسی کو مشکل میں دیکھو تو رب کا شکر ادا کرو, یا اللہ تیرا شکر ہے, مجھ میں ایسا کوئی کمال نہیں تھا جس کے بدلے مجھے سب کچھ صحیح عطا کیا گیا. اور دوسرے بھائی کو جیسے مشکل میں دیکھو اس کے لیے دعا کرو, مولا اس بھائی کو بھی اس پریشانی سے نجات عطا فرما. شیخ شادی بازار سے گزر رہے تھے, پاؤں میں جوتا نہیں تھا, ذہن میں شک آیا, گمان آیا, مولا لوگوں کے پاس اتنے اچھے اچھے جوتے ہیں, میرے پاس بھی اچھا جوتا ہوتا, زندگی مزید اچھی اور آسان گزرتی. یہ خیال گمان لے کے تھوڑا آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں, ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں. جب یہ منظر دیکھا تو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے, یا اللہ تیرا شکر ہے, جوتے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل تو ہوں. بزرگ بھی یہی کہتے ہیں کہ دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر اور دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی. تو حضور کے اخلاق اور کردار سے مجھے اور آپ کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں حقوق اللہ اہمیت رکھتے ہیں وہیں حقوق العباد کی بھی ایک خاص اہمیت ہے. تو تیسرا تقاضا جو زمانے والوں نے رکھا کسی کو محبوب بنانے کا, وہ اخلاق اور کردار تھا. تینوں تقاضوں میں ہمارا محبوب بے مثال اور با کمال نظر آتا ہے. انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. جب محبوب سب سے اعلیٰ ہے, محبوب بے مثال اور با کمال ہے, تو پھر محب کو بھی چاہیے کہ وہ محبت کا حق ادا کرے. اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر نعرے لگائے, کسی جلوس میں شرکت کر لی, چند لمحے محفل میں بیٹھ گئے, حضور کے نام کی سبیل لگائی, یہ سبیل کے علاوہ کہیں نظر بانٹ دیا تو اس سے محبت کا حق ادا ہو گیا. یہ محبت کا ایک طریقہ ضرور ہے, اظہار محبت کا ایک انداز ضرور ہے, لیکن محبت کا حق یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی زندگی کو اپنی زندگی کے ساتھ ملائیں, اس کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, اس کے کردار کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, پھر محبت کا حقیقی حق ادا ہوتا ہے. آج ہم لوگ محبت کا حقیقی حق ادا نہیں کرتے ہیں, ہم لوگ صرف زبانی کلامی دعووں تک رہ گئے ہیں, نعروں تک ہماری زندگی محدود ہو گئی ہے. عملاً مجھے اور آپ کو اگر کوئی کام کرنا پڑ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ جس دور پہ نازم تھی دنیا وہ زمانہ اب ہم بھول گئے, اوروں کو جگانا یاد رہا, خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں, پردہ نہ دیکھا سینے میں, دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں, اے انور جس درد سے دل ہل جاتے تھے وہ سر لگانا بھول گئے. آئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار پہ عمل کریں, اسی سے آپ کی زندگی سنورے گی اور اسی سے اللہ آپ کو کل بروز قیامت کامیابیاں عطا فرمائے گا. کرم بڑھ کے سونا جے آیا نہ ہوتا, غریب آتا دل مسکرایا نہ ہوتا, سانوں گناہاں دی دھوپ ساڑ دیتی جے سر دے محمد دا سایہ نہ ہوتا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. وما